جس کے پاس لاٹھی تھی، جس کے پاس بندوق تھی وہ چھرلے والی بندوق کی جس کے پاس تھی، جس کے پاس غلیل تھی وہ غلیل لے کے بارڈر کی طرف بھاگا، اور قوم نے ایسا بھرپور جواب دیا، ایسا بھرپور جواب دیا، دشمن کے نہ صرف پاؤں کھا لے دشمن کی، بلکہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم نے تو ان دہشت گردوں کو مارنے کی کوشش کی، ہم نے ان پہ اٹیک کیا، پھر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ہمارے خلاف کیوں، انہوں نے الٹا جوابی وار کر دیا، ہم تو ان کا کام کر بھائی اسی تانوں سنیاوا دین گیا، اسی تے اپنے بندے نو پنڈ دا چودھری مانتے، تو کون ہے، کتھوں آیا تو؟ السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب راج آفیشیل، اور میں مطلوب راج آپ سے مخاطب ہوں۔ اس یوٹیوب چینل اور میرے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرنے، سبسکرائب کرنے اور لائک و شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کافی دنوں سے پریشانی کا عالم تھا، میرے لیے نہیں، اس خطے کے تقریباً 2.25 ارب انسانوں کے لیے، بلکہ اس اگر خطے کی بات کی جائے تو آلموسٹ 2 ارب انسانوں کے لیے انتہائی ایسے لمحات تھے کہ جن لمحات میں کچھ بھی لاکھوں کروڑوں انسانی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں، اور ایک جنون کا عالم تھا کچھ لوگوں کے سروں پہ سوار کہ شاید وہ اپنے جنون کی تسکین کے لیے اور وہ اپنے جو ان کے دل میں پک رہا تھے اور پنپ رہے تھے وہ خواب، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ لاکھوں انسانی جانوں کی قربانی دینے پہ بھی تلے ہوئے تھے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں انسانی تاریخ میں؟ اگر نہیں ہوتا تو ایسے واقعات غزہ، کشمیر اور دیگر اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، گلف میں پچھلے کچھ عرصے سے جاری 20-30 سال سے جاری یہ وارداتیں کیوں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتا تو 9/11 کا واقعہ کیسے ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو 7 جولائی کا واقعات لندن میں کیسے ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ 9 مئی اور 26 جون والے واقعات بھی کیسے ہوتے؟ پھر پلوامہ اور پہلگام والے واقعات بھی کیوں رونما ہوتے؟ ہاں یہ ان لوگوں کی شخصیت میں شامل ہے جو ایسے خواب بنتے ہیں، جو ایسے خواب بناتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ انسانوں کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا، آپ نے اپنی پچھلی لائف میں دیکھا، زندگی جو گزر گئی ہے، جو ہاتھوں سے نکل گئی ہے، کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یا تو وہ ڈھنگ سے کریں، پورا کریں، طریقے سے کریں، بائی بک کریں، بائی لا کریں، قوانین کے مطابق کریں، ایون کہ آپ سادہ ہانڈی لے لیں، سالن پکا رہے ہیں روزمرہ کا، خاتون خانہ ہے، اگر وہ ریسپی کا خیال نہیں کرتی، مرچ اور نمک کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے تو اسے بے شمار باتیں سننا پڑ جاتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس نے قوانین کا خیال نہیں کیا، ریسپی کا خیال نہیں کیا، اور پھر اس کا خیال کون نہیں کرے گا، اس کو تانے اور باتیں سننا پڑیں گی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی میں بھی بے شمار جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سیاستدان ہیں، فوج ہے، مختلف قسم کے پروفیشنز ہیں، زمیندار ہیں، کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، بڑی ہے، لوہار ہے، ترخان ہے، مطلب واٹ ایور موچی ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ پیار نہیں کرتا اسے پھر جواب دہ، پھر اپنے اعمال کا، پھر اپنے اس کیے ہوئے کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، گجر ہیں، گجر سے ذہن میں آتی ہے ایک عجیب سا خوفناک سا چہرہ اس آپ کے نظروں میں گم جاتا ہے، ویسے لمبی لمبی مونچھیں، گنڈا سا پکڑا، اور
یعنی فوری طور پہ آپ کی نظروں کے سامنے وہ نوری نعت کا کردار وہ چیزیں ابھر آتی ہیں. لیکن حالانکہ وہ میرے دونوں دوست، ایک گائناکالوجسٹ ہے پاکستان کے بہت بڑے سابق چیئرمین شیخ زید جو ٹرسٹ ہے اس کے، جناب پروفیسر سعید صاحب. اب وہ جناب گائناکالوجسٹ ہیں، آپ اندازہ کریں، اور پاکستان کے سب سے کامیاب، اور آپ اندازہ کریں کہ ہے وہ گجر، کیا گجر اور کیا کتنا باریک کام انہوں نے پکڑا ہوا، اور اس میں طاق ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں. انگلینڈ تک ان کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ اور ان کے پیشنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں ان سے. اور دوسری طرف جناب ہمارے اور بھی گجر ایک دوست ہیں، تو وہ بھی ان کے ابا کا اور پیشہ تھا اور کام تھا، چودھری زکوٰۃ شریف، لیکن وہ انتہائی قسم کے منتظم بنے. جب وہ زرعی بینک پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے دکھا دیا کہ ایک اچھا منتظم کیا ہوتا ہے. جب وہ کرکٹ کے چیئرمین بنے، پی سی بی کے چیئرمین بنائے گئے، تو تب بھی انہوں نے اپنے اس کام کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا. اسی طرح بہت سے فوجی دوست ہیں جو میں نے دیکھے، ان کے اندر جو ہے کام کرنے کا، ان کا اپنے پروفیشن سے جو پیار ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. میں بہت سے اعلیٰ افسران کو جانتا ہوں، بہت سے ان سروس افسران کو جانتا ہوں جو اپنے جاب سے، اپنے حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے اسی فیلڈ میں بھجوایا. تو یہ ساری ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب انہوں نے کسی غلط پیشے کا انتخاب کیا. نہیں، آپ جو بھی فرض کرو، میں کسان ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، مجھے اب گیتری تے پچھیتری تے یہ وہ، ہاں بچپن میں کبھی رمبی داتری پکڑی ہوگی، لیکن مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو میں اب اچھی کھیتی باڑی تو نہیں کر سکوں گا، اچھی فصل تو نہیں اگا سکوں گا. ہاں، اور میں اچھا کر سکتا ہوں، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں اچھا لکھ لیتا ہوں، میں اچھا بول لیتا ہوں، میں اچھا مطلب لکھنے لکھانے سے متعلق کام کر لیتا ہوں، اچھی تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر مجھے کھیتی باڑی میرا مروثیت، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے ایک تو کوئی کسی انسان جو بھی پیشہ اختیار کر لے اسی سے پھر منسلک ہو جائے، وہ اس کی اسپیشلٹی اس میں ہو جاتی ہے. مروثیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مروثیت کی بات ہوتی تو میں نے بے شمار بادشاہوں سے لے کے بادشاہ ظفر اور محمد شاہ رنگیلا کے والدین بھی تو بڑے اچھے بادشاہ تھے نا. اسی طرح محمد شاہ رنگیلے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اس نے ثابت کیا وہ تیمور کی اولاد سے ہے، وہ بابر کی اولاد سے ہے، وہ اکبر کی اولاد سے ہے؟ نہیں ثابت کیا نا. اس لیے موروثیت جو ہے، اس کا کوئی عمل دخل انسان کی ذاتی قابلیت سے نہیں ناپا جا سکتا یا نہیں گردانا جا سکتا. اور ہمارے ہاں کیا ہے، فوجی ہے تو ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹا فوج میں ہی جائے گا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی بنے گا، بیٹا بیٹی ڈاکٹر ہی بنیں گے، سیاستدان ہے تو سیاستدان ہی بنے گا. آپ بے شمار مسائل دیکھ لیں ہر گھر میں. میں ایک پیپل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر جماعت کے، جمیعت علماء اسلام کے اندر، ایون کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی قاضی حسین احمد صاحب کی دوستران بھی اس فیلڈ میں آئیں. سارے آتے ہیں، جس کو چانس ملتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے، یا کوئی مفتی ہے یا کوئی اسکالر ہے یا کوئی، ان کے بھی بیٹا بیٹی ہے، ان کی اولادیں کوشش کرتے ہیں اسی فیلڈ میں آنے کی. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو باپ ہوگا جیسے دادا ہوگا ویسے ہی. مجھے یاد ہے
میں اپنے دادا جی کی صبح ڈیرے پہ ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے جاتا تھا، دے کے آنا میری ڈیوٹی میں شامل تھا. چھوٹا تھا میں، میری ڈیوٹی میں شامل تھا، میں جاتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا وہ اپنے مزارے سے کہہ رہے تھے کہ چھیتی چھیتی کرو، چالا وج کے تے اندر رکھ لو، چارا وج کے نال توڑی دی پانڈی ہوئی اسے تڑ چو پھڑ لیاؤ، اندر رکھو. تو وہ آگے سے پوچھتا کہ انہیں ہم سب بڑے میاں جی کہتے تھے، وہ کہتا کہ بڑے میاں جی اتنی جلدی کی ہے. انہیں کیا، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں رہتا ہوں کہ یہ بارش آنے والی ہے. اس نے کہا کہیں دور دور بارش کا نشان نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر بعد دیکھا، چند گھنٹے بعد واقعی بارش آ گئی. تو پھر میں نے اشتیاق سے پوچھا اپنے دادا جی سے، چھوٹا سا میں نے پوچھا، میں نے کہا دادا جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ بارش آئے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ بھی کسان تھا، اس کا باپ بھی کسان، اس کا باپ، اور ہم صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہم کسان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بارش کب آئے گی. ہم یہ سورج کی، یہ دن کی، یہ سارا دیکھ کے ایک حساب ہم لگا لیتے ہیں کہ آج بارش ہوگی، اس لیے ہمیں اپنا کام جلدی ختم کر لینا چاہیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کچھ تجرباتی ہوتی ہیں، جو انسان کو موروثیت میں مل جاتی ہیں، ورنہ انسان کو ہر کام سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے ہی سے مطلب چیزیں انسان کی کمپلیٹ ہوتی ہیں. تو جناب ابھی جنگ ہوئی اور اس کے بعد اپیل کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، اداروں کی طرف سے کہ بھول جائیں سب کچھ، بھول جائیں وہ 26 مئی، بھول جائیں 26 نومبر، بھول جائیں 9 مئی، بھول جائیں سارے واقعات، بھول جائیں جو کچھ ہوا. وہ کچھ نہیں ہوا، وہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، ہمارے گھر کی بات تھی. ہمارے گھر میں ہر گھر 2 گلاس آپ پڑے ہوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، آپ سے بھی ہو جاتی ہیں. اوکے، آپ نے دیکھا پوری قوم یکمشت ہو کر، ایک مٹھ ہو کر، ایک پیج پہ کھڑی ہو گئی. کوئی نہیں دیکھا کون چودھری ہے، کون کمی ہے، کون فلاں ہے، کون مسلم ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ عیسائی ہے. سارے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. اور دشمن نے جب ناپاک جسارت کی رات کے اندھیرے میں جب پاکستان ہماری سرزمین، ہماری دھرتی کو للکارا، اسے چھیڑا، نقصان پہنچایا، پھر باز نہیں آ رہا، پھر مسلسل کیے جا رہا ہے. ہم نے برداشت سے کام لیا کہ ہم عالمی برادری کو بتاتے ہیں، ہم اسلامی امہ کو بتاتے ہیں، ہم اس کے بڑے بوڑھوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. جب کہیں بھی سنوائی، ہم دیکھا کہ لوگوں نے بھی بیان دینا شروع کر دیے کہ یہ انڈیا پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس میں کچھ کر رہا. تو ہم نے کہا اچھا پھر گل ہے تو پھر ہونا ہے ساڈا ہی معاملہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اب یہ معاملہ ہمارا ہے اور ہم نے ہی اسے سالو کرنا ہے. پھر آپ نہ کہیے گا. اور پھر جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، قوم پیچھے کھڑی ہوگی. قوم اپنے جس کے پاس لاٹھی تھی، جس کے پاس بندوق تھی، وہ چھرنے والی بندوق کی جس کے پاس تھی، جس کے پاس غلیل تھی، وہ غلیل لے کے بارڈر کی طرف بھاگا. اور قوم نے ایسا بھرپور جواب دیا، دشمن کے نہ صرف پاؤں کھاڑے دشمن کی، بلکہ ٹانگیں کانپنے کیا لگی، دشمن ہی کانپنے لگا. کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں. وہ پوزیشن دشمن کی ہوگی. اور ایسا بھاگا کہ آج تک بکھلایا ہوا ٹی وی پہ آ کے ابھی تقریر بھی کر رہا تھا نریندر مودی، تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کانپیں ٹانگ رہی تھی بلکہ. اور ان کے وہ اینکر، وہ فلاسفر، وہ دانشور، وہ جو لڑا دینا چاہتے تھے، جو کسی اس کا جوس نکالنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے جناب کوئی کسر نہیں چھوڑی جنگ نہ کروانے میں. وہ ایسے غمزدہ سے ماحول میں ٹی وی پہ سکرین پہ بیٹھے ہیں، شیو بھی نہیں کی، اور جناب اسی طرح وہ پریشان ہے کہ ہم نے
یہ سوچا کچھ اور تھا، ہم نے تو یہ سوچا تھا ہم یہ کر دیں. ارے جہازوں سے نہیں ہوتا، پستولوں سے، گولیوں سے ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن چلانے والے کی ہمت، چلانے والے کا جذبہ اور چلانے والے کی مہارت، یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. بام جہاز، رافائل اور S-400 ایسے نہیں چل جاتے. ان کے پیچھے دماغ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جذبے ہوتے ہیں، ان کے بنانے والوں کے پیچھے بھی، ان کے چلانے والوں کے پیچھے بھی. اور پھر دنیا نے دیکھا پاکستان نے کیا کر دیا، اور پاکستان نے پھر پوری پاک فوج کی ترجمانی کی. وہ میرے اتالیق ہیں ارشاد عارف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا اس کی تحریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں تھا. پھر یہ دو دل ایک ہو گئے، یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، اور مل کے انہوں نے جو سبق سکھایا، آج بھی دشمن کے چہرے پہ، اب دشمن نہیں کہنا چاہیے یا سارے گوانڈی، آج بھی گوانڈی کے چہرے پہ وہ پڑھا جا سکتا. تو جناب یہ تب اب باتیں ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم ایک دوسری طرف کہ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا. یہ سب اس دن ممکن ہوا جب ہماری ریاست کو، ہمارے اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری پاک فوج کو یہ احساس ہوا کہ ان کا اصل کام تو سرحد پہ ہے، ان کا اصل کام تو بارڈر پہ ہے، ملک کی حفاظت کرنا ہے، ملک کی جغرافیائی حفاظت کرنا ہے. ہاں، دو رائے نہیں ہے اس میں. اگر ملک کی نظریاتی سرحدوں کو بھی، ملک کی اساس کو بھی کوئی دھچکا، کوئی گن، کوئی زنگ لگنے کا اندیشہ ہو تو انہیں پورا حق ہے، کیونکہ وہ محافظ ہیں، انہیں درد ہے ہمارا، انہیں اس میں انوالو ہو کے گھر کے اندر صلح کروانی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے آپ پیادے ادھر مقرر کر دیں اور وہ پیادے لڑنے کے لیے آپ کے مخالف پیادوں سے لڑیں، مخالف بادشاہوں سے لڑیں. ایسے نہیں. تو آپ جو کام کرو وہ آپ کا اصل کام ہے، وہی آپ کو زیب دیتا ہے. آپ نے دیکھا پوری قوم آپ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بنیان المرصوص ہو گئی. آپ نے کہتے ہیں نا بنیان المرصوص، یہ بیان المرصوص کیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. آپ کی آواز ہماری آواز، آپ کی پکار ہماری پکار، آپ کی للکار ہماری للکار ہو گئی. اور پھر اس کا کیا افیکٹ پڑا، اس کے کیا اثرات پڑے دشمن پہ. وہ دشمن بکھلا گیا. میں آج نریندر مودی صاحب کے وہ الفاظ سن رہا تھا، ٹی وی پہ ان کی تقریر تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم نے تو ان دہشت گردوں کو مارنے کی کوشش کی، ہم نے ان پہ اٹیک کیا، پھر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ہم پہ ہمارے خلاف کیوں، انہوں نے الٹا جوابی وار کر دیا. ہم تو ان کا کام کر بھائی، اسی تانوں سنیاما دین گیا تھا، اسی تانوں صدا دے کے آئے ہیں کہ آؤ اسی بڑے کمزور ہو گئے، سارے کار دے معاملات تسی مداخلت کرو تے ساری مدد کرو. ایسا کب کہا تھا ہم نے؟ یا ہم نے کہا تھا تم بلوچستان آؤ، یا تم مریض کے آؤ، یا بہاولپور آؤ؟ ہم انہیں دعوت نامہ دے کے آئے تھے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا تھا. یہ اس طرح تو یعنی اگر ان کا بیانیہ یہ ہے، یا ان کا ٹینشن صرف اتنی ہے، ان کا ویژن صرف اتنا ہے، تو حیرت ہے کہ یہ ملک اب تک سروائیو کیسے کر رہا ہے. یہ دنیا کا چوتھی بڑی اکانومی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ سروائیو کیسے کر رہا ہے جب ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم تو آپ کے دشمن مار دیں، آپ کے اور ہمارے مشترکہ دشمن مار دیں، ہم نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا. ارے آپ بھائی یہ تو ذرا سوچو، ہم سارے ایک ہیں. اگر ہم غلط ہیں تو ہم سارے غلط ہیں، اگر ہم صحیح ہیں تو سارے صحیح ہیں.
तुम कौन होते हो हमारे दरमियान तफरीक पैदा करने वाले? तुम कौन होते हो हमारे दरमियान निशानदही करने वाले? इनो गिनो मिनुवी गिनो, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਣੀ ਹੈ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੂੰ ਕੌन है? किथों आया तू? और फिर आके कह रहे हो कि मैं आपकी मदद करने चला था। हमें किसी की मदद चाहिए? देखा, हमने बता दिया कि हम उल्टा तेरी मदद करने के काबिल हैं। अल्लाह ताला ने हमें बना दिया है। तो और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की सलाहियतों का डंका बज रहा है। और जनाब ये सब मुमकिन तब हुआ है जब कौम एक पेज पे आई है, जब फौज, कौम और सारे अदारे और सारी पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा पाकिस्तान जब एक पेज पे आया है। इसलिए आज भी कुछ खरीदे हुए, बिके हुए पाकिस्तान के, शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के बिके हुए सहाफ़ी, वो जो चीज़ अपने कालमों में लिख रहे हैं, अपने व्लॉग करके लिख रहे हैं, टीवी स्क्रीनों पे आके कह रहे हैं कि फ़ौज, पाकिस्तान के अंदर अब फ़ौज को लड़ाया जा रहा है, जनाब एयरफोर्स और आर्मी को लड़ाया जा रहा है आपस में, बरी और बहरी फ़ौज को आपस में लड़ाया जा रहा है। आप औरंगज़ेब की साहब की क्यों तारीफ़ कर रहे हैं? आप आसम मनीर के साहब के गुण क्यों नहीं गाते? अब ये दोनों भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं हमारे, दोनों हमारी एक हमारा दायां बाजू है, एक बायां बाजू है, एक हमारा दिमाग है, एक हमारा जिस्म है जिस पे हम तैरते हैं, जिसको लेके हम तैरते हैं। अरे जब हम एक हैं, इसमें तफरीक कहाँ से आ गई? अगर हमारे पायलटों ने, अगर हमारी एयरफोर्स ने अच्छा काम किया है तो इसलिए कर गए हैं कि उन्हें पता है ज़मीन पे अच्छे, मेरे महारत वाले हमारे पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद हैं। अगला कदम तो इन्हीं का था, अगले कदम तक तो जंग गई नहीं। जंग अगले कदम पे जाती तो फिर इससे आगे का कदम जो था वो आर्मी का आना था, बड़ी फौज का आना था। फिर उसके बाद उससे अगला कदम बहरी फौज का आना था, जब कराची को उन्होंने छेड़ना था। तो अभी सिर्फ फजाइया का मैच पड़ा, जो भी हुआ वो भी हमारे, हम भी उनके। आपको किस बात की तकलीफ थी? और हमारे इन बिके हुए सहाफ़ियों ने, ये सहाफ़त की गंदी तवाइफें हैं जो चैनलों पे बैठ के, यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के, प्राइवेट चैनल पे बैठ के पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को में तफरीक पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों में तफरीक पैदा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। इन तवाइफों को अपने घुंघरूओं समेत यहाँ से भागना पड़ेगा। ये पाकिस्तान जितना आपका है उतना ही मेरा है, मैं क्लेम करता हूँ। और 29 करोड़ पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है। इसमें किसी को वड्डेबाजी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए सारे पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने एक होकर, आपने एक मुठ होकर, एक पेज पे होकर ये जंग जीती। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जीते रहिए, हज़ारों साल जिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।